بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا آج کا موضوع انتخابات 1945-46 ایک انتہائی تاریخی اور معلوماتی موضوع ہے، جس میں ہم بات کریں گے تاریخی پس منظر، کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کا انتخابی منشور اور نتائج۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو عام انتخابات 1945-46 کیوں کہا جاتا ہے، یعنی جنرل الیکشنز 1945-1946 اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ دراصل بات یوں ہے کہ عام انتخابات جب ہوئے برصغیر میں تو مرکزی اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں ہوئے اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جنوری 1946 میں ہوئے۔ تو اس طرح یہ انتخابات 1945 اور 1946 کہلاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے کہ انتخابات 1945 اور 40 کیوں ہوئے، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کی اسباب کیا ہیں، کازز کیا ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کرپس تجاویز اور شملہ کانفرنس یعنی ویول پلان۔ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ برصغیر میں حالات انتہائی کشیدہ ہو رہے تھے، برطانوی حکومت اپنا سیاسی اثر و رسوخ کھو رہی تھی اور ہندو اور مسلمان اپنے اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے۔ ہندوؤں کا مطالبہ تھا کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور ہندوستان میں یعنی برصغیر میں ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے، جبکہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا خاص طور پر 1940 کے بعد سے کہ ایک ایسا الگ وطن بنایا جائے جس میں صرف مسلمانوں کی حکومت ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو اس حوالے سے کرپس مشن ناکام ہو چکا تھا، شملہ کانفرنس ناکام ہو چکی تھیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس حوالے سے جو برطانیہ کا اتحادی یعنی امریکہ تھا، امریکہ نے پریشر ڈالا برطانوی حکومت پر کہ ہم فی الفور برصغیر کے حوالے سے کسی بھی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم دوسرے محاذ پر جنگ نہیں لڑ سکتے، اس لیے برصغیر کی سیاسی آب و ہوا کو، برصغیر کے سیاسی مسائل کو فوراً کنٹرول کیا جائے، فوراً اس کا حل نکالا جائے۔ تو یہ بھی پریشر تھا حکومت برطانیہ پر انتخابات کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ برصغیر کے سیاسی صورتحال اور مسائل کا حل بھی انتخابات کی وجہ تھی۔ قائد اعظم کا موقف بھی تھا کہ ایک الگ وطن کا مطالبہ، اور جنگ عظیم دوم بھی ختم ہونے جا رہی تھی، ختم ابھی نہیں ہوئی تھی، ختم ہونے جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہ الیکشن ہوئے۔ اب صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ جنگ کے خاتمہ سے پہلے کرپس تجاویز ناکام ہو چکی تھیں، شملہ کانفرنس ناکام ہو چکے تھے، ویول پلان ناکام ہو چکا تھا۔ اب انگریز کسی طرح چاہتے تھے کہ ہمارا ہولڈ بنا رہے، اور انہوں نے انتخابات کا سوچا چھوڑ دیا کہ ہم انتخابات کرواتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری تاریخی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 1935 انڈین ایکٹ، یعنی برطانیہ نے جو 1935 میں ایکٹ بنایا تھا، اس کو انڈین ایکٹ 1935 کہا جاتا تھا، اس کے آرٹیکلز کے حوالے سے یہ بات درج تھی کہ ہر 10 سال بعد الیکشن کروائے جائیں گے۔ تو پہلے الیکشن ہوئے تھے 1936-37 میں، جس میں کانگریسی وزارتیں بنی تھیں۔ تو اب تقریباً 10 سال ہونے والے تھے، سیاسی صورتحال بھی بہتر نہیں ہو رہی تھی، حکومت برطانیہ پر امریکہ کا دباؤ بھی تھا، کرپس تجاویز اور شملہ کانفرنس بھی ناکام ہو چکی تھیں۔ تو اب ویول پلان کی ناکامی کے بعد انتخابات 1945 اور 46 کروائے گئے۔
تیسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے تاریخی پہلو سے وہ یہ تھی کہ برصغیر کے عوام کا یہ مطالبہ تھا کہ ہندو کہتے تھے کہ انڈین نیشنل کانگریس وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ مطالبہ تھا اور ان کا یہ موقف تھا کہ برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی اگر کوئی واحد نمائندہ جماعت ہے تو وہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ اب انگریز یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی برصغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت انڈین نیشنل کانگریس ہے یا مسلمانوں کی الگ سے کوئی جماعت ہے جو ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا انتخابات کرواتے ہیں، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندگی کون کون سی جماعتیں کرتی ہیں، اس کے بعد برصغیر کی سیاسی صورتحال کو بہتر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات 1945 اور 46 میں کون کون سی جماعتوں نے حصہ لیا۔ بہت ساری جماعتیں تھیں۔ برصغیر کی دو بڑی جماعتیں جو تھیں وہ تھیں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس۔ اس کے علاوہ یونینسٹ پارٹی تھی جو کہ سر سکندر حیات خان نے بنائی تھی، مجلس الاحرار پارٹی تھی جو کہ سید عطا اللہ شاہ اس کے قائد تھے، جمعیت علماء ہند پارٹی تھی جو کہ مولانا کفایت اللہ نے بنائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی بڑی جماعتیں تھیں جنہوں نے انتخابات 1945 اور 40 میں حصہ لیا۔ اب کانگریس تو ظاہری بات ہے ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، اس کے ساتھ ہی یونینسٹ پارٹی مسلمانوں کی جماعت تھی، لیکن پس پردہ یا تو وہ ہندوؤں کے ساتھ تھے یا انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طرح مجلس الاحرار اور جمعیت علماء ہند بھی ان کا موقف انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھا۔ اب انڈین نیشنل کانگریس کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف تھا کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ کا موقف تھا کہ ہندوستان تقسیم ہو اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر کی سیاسی جماعتوں کا منشور کیا تھا۔ کانگریس کا انتخابی منشور تھا کہ انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد کانگریس ہندوستان کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے، اکھنڈ بھارت یعنی متحدہ بھارت قائم رہے گا اور ہندوستان کے بارے میں کسی بھی تقسیم کی اسکیم کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کانگریس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں بسنے والی تمام قوتوں کی نمائندہ جماعت ہے، وہ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا کوئی اور قوم ہو، اور مسلمان برصغیر کانگریس کی پالیسیوں سے متفق ہیں۔ کانگریس ہندی زبان کو بطور سرکاری زبان رائج کرانا چاہتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کانگریس کا منشور کیا تھا۔ کانگریس کا منشور یہ تھا کہ کسی طرح بھی ہندوستان تقسیم نہ ہو، انگریز یہاں سے چلے جائیں اور یہاں پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے، ہندی زبان جو ہے وہ سرکاری زبان کے طور پر رائج کر دی جائے، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ کا موقف الگ تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا موقف کیا تھا کہ مسلم لیگ نے اپنے انتخابی منشور میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور مسلم لیگ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کرائے گی اور مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل پاکستان بنائے گی۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کا تصور علامہ اقبال نے 1930 میں پیش کیا اور اس کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں تجویز کیا۔ مسلم لیگ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ اردو زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے کام کرے گی اور اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کروائے گی۔ قائد اعظم کی نظر میں عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوگا، یعنی عوام کی مسلم لیگ کی حمایت دراصل مطالبہ پاکستان کی حمایت ہوگی۔ اب یہاں بات کر لیتے ہیں کہ استصواب رائے کیا ہے۔ عام انتخابات 1945 اور 46 کو استصواب رائے بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ استصواب رائے کو انگلش میں کہتے ہیں ریفرینڈم۔ اب ریفرینڈم کیا ہے؟ ہاں اور نہ میں فیصلہ کرنا، یہ دیکھنا کہ کیا واقعی انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے ہندوؤں کے ساتھ ساتھ یا ان کی کوئی جماعت اور ہے۔
تو یہاں وہ فیصلہ ہو جانا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے یا انڈین نیشنل کانگریس دونوں قوموں کی، دونوں جماعتوں کی، دونوں مذاہب کی نمائندہ جماعت ہے۔ یہاں یہ دیکھنا بھی مقصود تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کانگریس کی انتخابی مہم کیسے چلی اور کیا کیا اثرات ہوئے۔ کانگریس کی انتخابی مہم مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب میں سفر کیا۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو شکست دینے کے لیے دیگر مسلمان پارٹیوں جیسے یونینسٹ پارٹی، مجلس احرار پارٹی، جمعیت علماء ہند پارٹی، مومن کانفرنس پارٹی، شیعہ کانفرنس اتحاد، ان سب جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مسلم لیگ جو تھی وہ اکیلی رہ گئی تھی، وہ تنہا تھی، جبکہ باقی جماعتیں ایک ساتھ تھیں، یعنی انڈین نیشنل کانگریس اور دیگر یونینسٹ پارٹی، مجلس احرار وغیرہ پارٹیوں کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، جبکہ صرف واحد آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی تھی جو چاہتی تھی کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے اور مسلمانوں کو الگ سے وطن دیا جائے۔ اب مسلم لیگ کی انتخابی مہم کیا تھی؟ مسلم لیگ کی انتخابی مہم کے حوالے سے قائد اعظم نے گلی گلی، کوچے کوچے جا کر وزٹ کیا، دورے کیے، انتخابی مہم چلائی، کیونکہ یہ انتخابات مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ قائد اعظم نے بیماری کے باوجود پورے برصغیر کا دورہ کیا، مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ قائد اعظم کے دوروں کے سبب بہت سے دیگر مسلم پارٹیوں کے لیڈروں نے اپنے کارکنوں سمیت مسلم لیگ میں شمولیت کر لی۔ قائد اعظم نے اپنے جلسوں میں کانگریس کو کھلم کھلا چیلنج کیا، اوپن چیلنج کیا کہ انتخابات مسلم لیگ ہی جیتے گی۔ طلباء اور طالبات کے علاوہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے مسلم لیگ کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان دنوں گلی محلوں میں صرف ایک ہی نعرہ ہر زبان پر تھا، وہ کیا تھا؟ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ انتخابی منشور کے بعد انتخابی مہم کی بات ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں نتائج کے حوالے سے۔ جب انتخابات ہوئے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ مرکزی اسمبلی کے انتخابات 1945 میں ہوئے، دسمبر 1945 میں، تو یہاں سیٹوں کی تقسیم ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے کہ صوبائی مرکزی اسمبلی میں ٹوٹل نشستوں کی تعداد 102 تھی۔ کیا تھی؟ کہ مرکزی اسمبلی میں سیٹوں کی ٹوٹل تعداد 102 تھی، اور اس میں سے 30 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص تھیں۔ اب یہ منفرد جداگانہ انتخابات جو ہوئے ہیں، جداگانہ انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ اگر نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں تو یہاں صرف مسلمانوں کی امیدوار ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، کسی دوسری پارٹی کا کوئی شخص یا کوئی امیدوار یہاں سے الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو مرکزی اسمبلی میں ٹوٹل 102 سیٹیں تھیں، جس میں سے 30 مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں۔ اب 30 میں سے 30 نشستیں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ نے جیتی ہیں۔ 30 میں سے 30 نشستیں مرکزی اسمبلی میں جو کہ مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں، یہ 30 میں سے 30 نشستیں آل انڈیا مسلم لیگ نے ون کی ہیں، جیتی ہیں۔ تو ان کا تناسب کیا تھا؟ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں نے یعنی آل انڈیا مسلم لیگ نے 100% نتیجہ حاصل کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پروونشنل اسمبلی کے حوالے سے کہ یہ پروونشنل اسمبلی آپ سامنے ہے، یو پی یعنی اتر پردیش، بہار، سی پی یعنی سینٹرل پروونسز اینڈ بیرار، بمبئی، مدراس، آسام، اڑیسہ، پنجاب، بنگال، NWFP اور سندھ، یہ ٹوٹل 11 پروونسز ہیں جن کی ٹوٹل سیٹس 1585 تھیں۔ اس میں سے مسلمانوں کے لیے جو ریزرو تھیں، جو مخصوص تھی، وہ 492 سیٹیں تھیں۔ 492 سیٹوں میں سے آل انڈیا مسلم لیگ نے 429 سیٹیں لیں، تو ان کا تناسب کیا تھا؟ 87%،
یعنی مرکز میں انہوں نے 100% نتیجہ حاصل کیا 100%، اور صوبوں میں انہوں نے 87% نتیجہ رزلٹ لیا۔ اس طرح یہ انتخابات جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جیت گئی۔ یہ آپ کے سامنے ایک میپ ہے، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈارک گرین ایریا ہے یہ مسلمانوں کے لیے مخصوص تھا، اور یہ تمام کی تمام تقریباً مرکز میں 100% اور صوبوں میں 87% آل انڈیا مسلم لیگ نے سیٹیں جیتی ہیں۔ یہ جو بلیو ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بلیو ایریا یہاں سے یہ 11 پروونسز میں انڈین نیشنل کانگریس نے سیٹیں جیتی ہیں، اور جو یلو ایریا ہے یہ پرنسلی اسٹیٹس ہیں، یعنی مقامی ریاستیں ہیں، انہوں نے انتخابات میں شرکت ہی نہیں کی۔ یعنی یہ جو یلو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقامی ریاستیں ہیں، دیسی ریاستیں ہیں، پرنسلی اسٹیٹس ہیں، جنہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ تو آپ کے سامنے رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ ہمارے سامنے آیا کہ مرکز میں 102 سیٹیں ٹوٹل تھیں، جس میں سے 30 سیٹیں مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں، اور 30 کی 30 سیٹیں آل انڈیا مسلم لیگ نے جیتیں۔ اس طرح مرکز میں مسلمانوں کا رزلٹ 100% رہا۔ یہ انتخابات مرکزی اسمبلی کے ہوئے دسمبر 1945 میں۔ اب جنوری 1946 میں جو صوبائی الیکشن ہوئے، پروونشنل الیکشنز ہوئے، اس میں ٹوٹل سیٹیں تھیں 1585، 1585 سیٹیں ٹوٹل تھیں، جس میں سے 492 492 آل انڈیا مسلم لیگ یعنی مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں، اور ان میں سے آل انڈیا مسلم لیگ نے 429 سیٹیں حاصل کیں، یعنی صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں نے 87% رزلٹ دیا، مرکز میں 100% اور صوبوں میں 87%۔ تو اس طرح 1946 اور 45 کے انتخابات میں یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر کٹ یہ پتہ لگ گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، کہ برصغیر میں انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت اگر کوئی ہے تو وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ اور یہ قائد اعظم کا موقف تھا جو کہ 100% درست نکلا، کہ انہوں نے انگریزوں سے کہا تھا، ہندوؤں سے کہا تھا کہ آپ انتخابات کروا لیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان میں برصغیر میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ تو یہ بات سچ ثابت ہوئی، مسلمانوں نے یعنی آل انڈیا مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 87% کامیابی حاصل کی، اور انگریزوں پر اس وقت برطانوی حکومت جو تھی وہ لیبر پارٹی تھی۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ میں 2 پارٹیاں برسر اقتدار آتی رہتی تھیں، کبھی کنزرویٹو پارٹی اور کبھی لیبر پارٹی۔ لیبر پارٹی اس حق میں تھی کہ برصغیر کو آزاد کیا جائے، مسلمانوں کو آزادی دی جائے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی اس حق میں تھی کہ برصغیر پر برطانوی اقتدار کو قائم رکھا جائے۔ اور اس دور میں جب 1945 اور 40 میں انتخابات ہو رہے تھے، اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ پارٹی 100% چاہتی تھی کہ برصغیر کو تقسیم کیا جائے، یہاں سے برطانوی راج کو سمیٹا جائے، وائنڈ اپ کیا جائے۔ تو اس طرح کچھ حالات یہ تھے، اور کچھ حالات مسلمانوں کی کوشش تھی، ان کی کامیابی تھی انتخابات 1945 اور 40 میں، کہ 1945 اور 40 کے ٹھیک ایک سال بعد 19